اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ لہب کی 5 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ پیارے مصطفیٰ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو آپ کے قریب والے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائیے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، یا صباحا۔ عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی آفت آ جاتی اور لوگوں کو امداد کے لیے بلانا مقصود ہوتا تو وہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے انہی الفاظ کے ساتھ ندا دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ بلانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کوہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے وہ قریش کے قبیلے کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو سارا مکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ مفسرین نے لکھا جو لوگ خود نہیں چل سکتے تھے، بیمار تھے، اپاہج تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے اپنے نمائندوں کو صورتحال کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے معلوم کرو کیا واقعہ رونما پذیر ہو گیا۔ چنانچہ جب سارے قریش والے اکٹھے ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، اے قریش والو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھڑ سوار دستہ کھڑا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو قریش والوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو صادق کہتے ہیں، ہم آپ کو امین کہتے ہیں۔ بے شک اگر آپ یہ بات بیان فرمائیں کہ ایک دستہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو ضرور ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، شرک سے باز آ جاؤ۔ اگر شرک سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ اس مجمع کے اندر حضور کا سگا چچا ابو لہب بھی کھڑا تھا۔ اصل نام اس کا عبد عزا تھا، لیکن اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے اپنا اصل نام ترک کر کے اپنی کنیت ابو لہب رکھ دی تھی اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا تھا۔ ابو لہب کا معنی ہے ایسا شخص کہ جس کے رخساروں سے آگ کے شعلوں کی مانند چمک اور دمک لوگوں کو اٹھتی ہوئی نظر آئے، اس کو ابو لہب کہتے ہیں، شعلوں کا باپ۔ اتنا یہ خوبصورت تھا، مال و متاع والا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بولا، تباً لکا اما جمعتنا الا لہذا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی کر کے اس نے کہا، آپ کے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے، آپ نے یہ بات کہنے کے لیے سارے قریش کو مدعو کیا۔ اب اس نے تو یہ بات زمین کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ دی۔ جب حضور پاک کی شان میں اس نے یہ گستاخی کی، اللہ اکبر، تو رب قدیر کا جو قہاری والی صفت تھی، جو قہر تھا، وہ اپنے عروج کے اوپر آ گیا۔
اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات مقدسہ نازل فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اور تیرے دونوں ہاتھوں کی ایک انگلی نے میرے پیارے محبوب کی طرف اشارہ کیا ہے، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ رب العزت کے جو فرامین تھے ان کو پورا ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی۔ غزوہ بدر میں ابو لہب نہ گیا اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ غزوہ بدر کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اس کے جسم کے اوپر ایک زہریلا پھوڑا ہو گیا، عربی میں اس کو العادثہ کہتے ہیں۔ جب یہ پھوڑا ہوا تو اس کے سارے جسم کے اندر پیپ بھر گئی اور اس کے جسم سے گوشت گل گل کر نیچے گرنے لگ گیا۔ اب جب اس کے یہ حالات ہوئے تو اس کے جو بچے تھے، جو نوجوان اولاد تھی، انہوں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور یہ باہر چوک میں اسی طرح اس بیماری کے عالم میں مر گیا۔ حتیٰ کہ خاندان کے کسی فرد نے اس کو دفنانا تک گوارا نہ کیا۔ 3 دن تک اس کی لاش چوراہے کے اندر پڑی رہی۔ جب تعفن اور بدبو بہت زیادہ پھیل گئی تو رشتہ داروں کے کہنے کے اوپر اس کے لڑکوں نے کچھ حبشی غلاموں کو پیسے دیے۔ ان حبشی غلاموں نے ابو لہب کے لیے گڑھا کھودا اور لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کے اس کی لاش اس گڑھے کے اندر پھینک دی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو فی النار اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کوئی فائدہ نہ پہنچایا ابو لہب کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی اولاد نے۔ اس کا شمار عرب کے اور مکہ کے 4 مشہور رئیسوں میں سے ہوتا تھا، اور 8 سیر سے زیادہ اس کے پاس سونے کی 2 اینٹیں اس وقت تھیں جب عرب کے لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ بے شمار مال مویشی تھے، بڑی جائیدادیں تھیں، نوجوان اولاد تھے، بڑا حسن تھا، جمیل تھا، خوبصورت تھا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب کی اس نے گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو اس سے لے لیا اور آخر میں سگی اولاد نے اس کو گھر سے نکال دیا اور تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر اس نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں جو ہے اپنی جان عزرائیل کے حوالے کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، اے ابو لہب ان قریب تجھے جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ آج تو میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے ارشاد فرما دیا ابو لہب تیرا انجام نہایت ہی دردناک ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی وہ بدبخت عورت جو ایندھن اٹھانے والی ہے، کانٹے اٹھانے والی ہے۔ اس کی بیوی کا اصل نام اروا تھا، کنیت ام جمیل تھی، ابو سفیان کی بہن تھی جو بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ اس عورت کے دل میں حضور کی عداوت اپنے شوہر کی طرح اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ اس کا یہ مشغلہ تھا کہ یہ روز جنگل میں جاتی، کانٹوں کا گٹھا اپنے سر کے اوپر اٹھا کر لاتی اور رات کے وقت اس رستے میں بچھا دیا کرتی تھی جس رستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر صبح حرم مکہ میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو یہ آگ بگولا ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں حرم کعبہ کی طرف چلی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے، اس کے ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اللہ نے میری حفاظت کا غیبی بندوبست فرما دیا ہے۔ چنانچہ یہ عورت پاس آئی، ادھر ادھر دیکھا لیکن پیارے مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکی اور اسی طرح بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آگے قرآن کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس عورت کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اسی طرح یہ بدبخت عورت ایک دن جنگل سے کانٹوں کا گٹھا اٹھا کے اپنے سر کے اوپر لا رہی تھی۔ ایک پتھر کے اوپر درختوں کے یہ جو کانٹے اس نے اکٹھے کیے تھے، جاڑیاں اکٹھی کی تھیں،
اس گٹھے کو رکھ کے یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھی تو فرشتہ آیا، اس نے وہ مونج کی رسی اس کے گلے میں ڈال دی اور اسی طرح اس کا دم گھٹا اور دم گھٹ کے یہ فنار ہو گئی۔ یہ ان دو گستاخان رسول کا واقعہ تھا جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، اور اللہ نے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ تا صبح قیامت لوگ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ دوسری طرف قرآن کے اندر ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ فرعون کا دور تھا، اس کے دور میں جب اس نے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی ساری سلطنت سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، سارے جادوگر جب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بزرگ شخصیت سمجھتے ہوئے آپ سے یہ کہا کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالتے ہیں یا پہلے ہم اپنی رسیوں کو ڈالیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نبی کی تعظیم کی تھی، نبی سے پوچھا تھا، نبی کو مقدم رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سب کے دلوں میں نور ایمان کی روشنی داخل فرما دی۔ لیکن دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے ایک نبی سے مقابلہ کیا تھا، نبی کے مقابلے میں آئے تھے، تو دنیا کے اندر ان کو یہ عذاب دیا گیا کہ فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے تھے۔ تو پتہ یہ چلا نبی کی تعظیم انسان کو اس مقام کے اوپر لا کھڑا کرتی ہے کہ جس مقام کے اوپر دنیا کی کوئی شخصیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح نبی کی گستاخی انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنار کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں انبیاء کا سچا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔